السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم 4 زندہ نبیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سے 4 نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور جنہیں موت نہیں آئی۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام کو ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، جہاں تک کہ 1,24,000 نبی اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے؟ مختلف روایات اور احادیث سے نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا اور یہودیوں کے دین کو ختم کرے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو وہ ہمارا دین ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین اسلام کا حکم دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی، آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشیدی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یہودیوں نے دیکھا کہ اگر لوگ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے طوطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا، اور پھر جب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں میں لے آیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات اپنی والدہ حضرت مریم السلام علیہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگایا اور پیار کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، کہ کب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی اور وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر وہ شخص کب آئے گا۔ جب وہ شخص باہر نہ آیا تو تمام یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف جانے کی بات کی کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھا،
لیکن وہ ہمارا ہی بھیجا ہوا بندہ طوطی انوس تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی میں چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے لیے اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلیم کو توڑیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے۔ آپ کو مدینے کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں گے اور برے کاموں سے بچنے کا کہیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی سلطنت بادشاہت پسند نہ آئی اور انہوں نے دنیا کی سلطنت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتے، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں پہ آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے سے پانی پینے کے بعد آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس نے کچھ پڑھا پھر واپس چل دیے، تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں اسے کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ میں موجود ہے وہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام، جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے میں بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا ہے۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ شخص کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔
تو اس بزرگ نے کہا میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، سلام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور پھر ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چل گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ شب معراج کی رات کو چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر تمام لوگوں سے زیادہ، ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بار مالک الموت حضرت ادریس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چنانچہ آپ کے کہنے پر مالک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا مجھے جہنم دیکھنی ہے اور مجھے جنت کی سیر بھی کرنی ہے، تو آپ کے کہنے پر فرشتوں نے آپ کو دوزخ دکھائی اور پھر جنت کی سیر بھی کروائی، اور پھر بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل بھی کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر فیصلہ کیا کہ میں یہی رہوں گا، اور اس طرح آپ کو پھر جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔